عورت کے لیے سب سے بڑی گالی ہوتی ہے کہ تو بانجھ ہے، تو اس سے بچہ نہیں ہوگا کبھی۔ نورین اپنی نند کے بیٹے کو گود میں بٹھا کے کھلا رہی تھی، اسے پیار کر رہی تھی۔ جو اس کی جٹھانی تھی نا، جو ہر وقت جلی کٹی سناتی رہتی تھی، وہ کہتی ہے اگر تو بانجھ نہ ہوتی، آج تیرے اپنے بچے ہوتے، ان کے ساتھ مستی کرتی، ان کے ساتھ پیار کرتی، ان کے ساتھ لاڈیاں کرتی۔ نورین کو بڑا غصہ آیا، طیش میں آ گئی، کہتی آپ کو کس نے اجازت دی مجھ کو لائسنس دینے کی کہ میں بانجھ ہوں کہ نہیں بانجھ؟ وہ کہتی ہے اس کی جٹھانی کہ 4 سال تمہاری شادی کے ہو گئے ہیں، بچے کا منہ دکھایا نہیں ہے، اور پوچھتی ہے لائسنس کس نے دیا ہے؟ نورین نا غصے میں لال پلی ہو کے نا اپنے روم میں چلی گئی اور روم بند کر کے خوب روئی، آنکھیں لال ہو گئی۔ شام کو جب اس کا شوہر آیا تو دیکھتا ہے کہ آنکھیں لال ہے، کہتا ہے کیا ہوا میری جان کو؟ کہتا ہے تمہاری جان کی ایسی تیسی ہو گئی ہے، تمہارے اپنی جٹھانی کو، اپنی بھابھی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ ہر وقت جلی کٹی سناتی رہتی ہیں۔ کہتا ہے اب کیا ہوا؟ میں نے تم سے کہا ہے نا عورتوں کے معاملات مجھ کو مت گھسیٹا کرو، اور ویسے بھی بھابھی بڑی ہیں، ماں کے بعد انہوں نے مجھ کو پالا ہے، میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ تم کو اگر بانجھ کر تانا دیتی ہیں تو سن لیا کرو، کوئی بات نہیں، بڑی ہیں، میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب میں اچھا لگتا ہے، انہوں نے بچپن سے مجھ کو پالا، بڑا بسا جوان کیا، میں ان کو جا کے تانا دوں، ان کو جا کے کسی بات کا پوچھوں ان سے، تم خود نبڑ لو۔ اب نورین کو اور غصہ آیا کہ میری سپورٹ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، بڑی پریشان۔ اس نے اپنے نا ایک دوست، اس کی ڈاکٹر تھی، اس کو کال کی، اسے کہتی ہے کہ میں صبح آؤں گی، میں کس ٹائم آؤں بتاؤ، میں ٹیسٹ کرانا چاہتی ہوں اپنے۔ اس کی دوست کہتی ہے اس عورت نے پھر کچھ کہا ہے؟ کہتی ہے میں مل کے بتاؤں گی۔ جب وہ یہاں پہنچی ہے ہسپتال میں صبح، جب وہ صبح اٹھی ہے نا تو 9 بجے کا ٹائم تھا، اور اٹھی ہے 8 بجے، اور جٹھانی کہتی ہے اٹھ گئی مہارانی، کیا بناؤں گا تمہارے لیے مہارانی کو لیے؟ وہ چپ، کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جلی کٹی سناتی رہی دوپہر کھانا تم نے بنانا ہے۔ نورین چپ، نورین نے تیار ہونا شروع کر دیا۔ جٹھانی کہتی ہے کہاں جا رہی ہو؟ نورین چپ، سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے چپ۔ اب وہ پریشان کے جواب نہیں دے رہی آگے سے۔ نورین تیار شیار ہوئی اور چلی گئی۔ وہاں پہنچی ہے، دوست انتظار کر رہی تھی ہسپتال میں اس کا، اسے گلے ملی ہے، خوب روئی ہے۔ کہتی ہے صبر کر، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ اس کو جب ساری بات بتائی تو کہتی ہے تم سے میں نے کہا تھا نا اس ٹائم جب تم لو کے چکر میں تھی، تم نے تو محبت میں شادی کی تھی، اب روتی کیوں ہے؟ اب اس کو نا پرانا وقت یاد آ گیا کہ کیسے میں نے اس وقت ضد کر کے شادی کی تھی۔ نورین ایک نارمل گھر کی لڑکی تھی، مڈل کلاس لڑکی تھی، اس کے باپ کی سرکاری نوکری تھی، اور ماں جو ان سے نا گھر میں سلائی والا کرتی تھی، کچھ سلائی اسکول کھولا ہوا تھا۔ اور بہنوں نے آپس میں نورین کی اور جاوید کی نا شادی کر دی، مطلب بچپن میں کر دیتے ہیں، منگنی کر دیتے ہیں، وہ کر دی تھی۔ بڑے ہوتے گئے، بچے بڑے ہوتے گئے، لیکن رشتہ ابھی تک، اور اس کے خاندان میں تقریباً نا 18 سے 20 سال کے اندر شادی کر دیتے تھے، حد تھا 20 سال، اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے شادی ہوتی تھی۔ اس کا جو منگیتر تھا نا بڑا لوفر تھا، آوارہ تھا، جب کالج جاتی پیچھے پیچھے جاتا چھوڑنے کے لیے، گلی میں کھڑا رہتا سارا دن، سگریٹ پیتا، لفنٹر تھا بالکل۔ جب کالج میں داخلہ لیا تو وہاں پہ اس نے نا دنوں میں ہی لوگوں کے نا دل جیت لیے، ٹیچروں کے، اسٹوڈنٹ کے، سب کی چہیتی بن گئی، کیونکہ ایک تو ہنس مکھ تھی، پھر پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ لیکن وہیں پہ ایک اور لڑکی تھی جس کا پتہ اس نے کاٹا تھا، پہلے وہ پڑھائی میں اچھی تھی، اب یہ فرسٹ آنا شروع کر دیا، ہر کوئی اس کی تعریف کرتے۔ آج کل نا کسی کو جلانے کے لیے لازمی نہیں اسے کچھ بندہ کہے، اپنے آپ کو اچھا بنا لو، اگلے خود جلیں گے۔ اب اس نے جلنا شروع کر دیا، اس کے اگینسٹ کام کرتی، وہ کوئی بھی کام کرتی اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتی، اس کو نیچے کرانے کی کوشش کرتی۔ اب نہ اس نے اس لڑکی سے بھی ملی، اسے کہی بھئی میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، آپ ہر وقت میرے اگینسٹ رہتی ہو، میرے خلاف باتیں کرتی ہو۔ تو اس لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ 2-3 دن گزرے ہیں، اس کو معلوم پڑا اس کا جو منگیتر ہے لفنٹر ہے، اس نے جناب کالج میں اس کے پوسٹر لگا دیے، دیکھو نورین کا جو منگیتر ہے لفنٹر ہے، کیسے لوگ کالج میں پڑھنے آ گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے آوارہ، یہ لفنٹر۔ اب یہ اس نے دیکھا، اس کی دوست نے بتایا اس کو ایسے بات ہے، جا کے دیکھا پوسٹر لگا رکھا ہے، کارٹون سے بنا رکھا ہے۔ یہ نا گئی ہے روتے ہوئے پرنسپل کے آفس، ان سے جا کے سارا ماجرا بتایا۔ پرنسپل نے اس لڑکی کو بلایا، اس کا نام تھا شازیہ۔ شازیہ کو بلا کے نا خوب ڈانٹا ہے، اور اس سے کہا معافی مانگو نورین سے۔ شازیہ نے سارے کالج کے سامنے نورین سے معافی مانگی اور دوست بن گئی دوبارہ سے۔ لیکن اندر ہی اندر نا اس کا فتنہ پکتا رہا، پھر اس کے گھر بھی آنا جانا شروع کر دیا، اتنی دوست بن گئی۔ وہ تو کسی نہ کسی چکر میں تھی،
ایک دن وہ گھر سے نکل رہی ہے اور اس کا منگیتر نا گھر میں داخل ہو رہا ہے. اس کے گھر اور اس کی خالہ گھر ایک ہی گلی میں تھا. تو اس کے بعد نا دیکھتی ہے نورین کے منگیتر کا جو سا تھا نا مجھ کو تنگ کرنا کم ہو گیا. ایک دن گھر گئی ہے اپنے جو منگیتر کے، تو وہ فون پہ بات کر رہا ہے، اور فون پہ بات کر رہا، ہنسی چھوٹ ہی نہیں رہی اس کی، بڑا خوش ہے. نورین سوچتی ہے پتہ نہیں کون بیوقوف اس کے چکر میں آ گئی ہے. آخر نا ایک دن دوبارہ پھر اس ماں کو بھیجتی ہے کچھ سامان لے کے جاؤ، خالہ گھر دے آؤ. تو وہاں جب پہنچتی ہے تو آگے جناب معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس کا جو منگیتر ہے ماں سے لڑائی کر رہا ہے کہ میں نورین سے شادی نہیں کروں گا، میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں. نورین بدتمیز ہے، میری بات سنتی نہیں ہے، مجھ کو آگے سے جواب دیتی ہے اور یہ وہ. نورین حیران پریشان، میں نے آج تک اس کو جواب کو بھی دیا ہی نہیں ہے. اب نا نورین بھی چاہتی تھی پتہ لگے ہے کون ہے وہ بھوتنی. تو اس کی ماں پوچھتی ہے کون ہے وہ؟ کہتا ہے شازیہ. اب نورین کو نا خوشی بھی ہوئی، کبھی خوشی کبھی غم، دکھ بھی ہوا کہ وہ تو میری دوست ہے، اور میری دوست بن کے خنجر کھوپ رہی تھی پیٹھ میں. کہا چلو اچھا ہوا جان چھوٹی اس سے، اب میری شادی بھی اس سے نہیں ہوگی. اور نہ وہ انتظار میں تھی کب خالہ گھر میں آئے اور رشتے سے انکار کریں. اب ماں کے پاس بیٹھی تھی، ماں کہتی ہے بیٹا کتنے دن ہو گئے تمہاری خالہ نہیں آئی. نورین کو سارا پتہ تھا. نورین سے کہتی جاؤ بیٹا دیکھ کے آؤ، تمہاری خالہ سے کو بلا کے لاؤ. نورین کہتی میں نہیں جاتی. اتنے میں کیا دیکھتی ہے خالہ خود ہی آ رہی ہے. آتے ہی نا امی کے پیروں میں بیٹھ گئی. امی کہتی ہیں آپا اٹھو، یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو، کرسی بیٹھو. کہتی ہے بہن مجھ کو معاف کر دے، میرا بیٹا جو سا نا باغی ہو گیا، وہ نورین سے شادی نہیں کرے گا. تو نورین کہتی ہے خالہ تو کسی شادی کرے گا؟ کہتی ہے پتہ نہیں کون ہے، شازیہ ہے. کہتی ہے اچھا اسی لیے. کہتی مجھے پتہ ہے، میرے کالج میں پڑھتی ہے. لو جی نورین بڑی خوش، جان چھوٹی. اب نہ پیچھے لگ گئی اپنی ماں کے، اپنے ابو کے کہ مجھ کو نا یونیورسٹی میں داخلہ دلاؤ. کالج ختم ہو گیا اس کا. لو جی باپ کی بھی ٹرانسفر ہوئی کسی دوسرے شہر میں، تو یہ ابھی پہنچی شہر میں، وہاں پہ داخلہ لیا کالج میں. وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے علی سے. علی سے اس کا پیار ہو جاتا ہے، اور علی نا جو پڑھائی مکمل کرنے کے بعد رشتہ بھیجتا ہے اس کے گھر میں. رشتہ بھیجتا ہے، بہت کھینچا تانی کے بعد رشتہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے گھر میں نا پورا ہول تھا جٹھانی کا. اس کی جو بہنیں ان شادی ہو چکی تھی، ایک بڑا بھائی تھا، اور اس کی جو جٹھانی تھی علی کی جو بھابھی تھی اس نے پالا تھا سب کو. اب وہ جب اس کو ہر وقت نا بانجھ کا دانہ دینے رہتی تھی، کہتی تو بانجھ ہے. اس کو ایک آنکھ پسند نہیں تھی. جب شادی ہوئی تو جب بھی علی نے پوچھا مجھ سے کہ کہاں جانا چاہتے ہیں، ہم ہنی مون کے لیے کہاں جائیں، تو میں نے کہا ناران کاغان جائیں گے، مری جگائیں گے. تو بھابھی نے کہا نہیں بہت سردی ہے کہیں نہیں جانا، اور علی نے کوئی جواب نہ دیا. تو میں نے جب علی سے کہا کہ آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے کوئی بھی؟ علی کہتا ہے جو بھابھی کہہ رہی ہیں ان کی بات مانو. مجھے بڑا دکھ لگتا نورین کو. تو جب بانجھ کا تانا دیتی رہتی تھی تو اس دن زیادہ بات ہوئی تو وہ آ گئی ہسپتال میں. اب وہ ٹیسٹ جب ہو گئے سارے تو انتظار میں بیٹھی ہے، ٹیسٹ رپورٹ آئی ہے، ٹیبل میں سامنے رکھی ہے. اب نورین ڈرتی وہ ٹیسٹ رپورٹ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے. بڑی مشکل سے اس نے پہلا جب صفحہ کھولا ہے تو دیکھ کے اس کے خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ ہے. وہ بڑی خوش ہوئی، اور نہ خوشی گھر آئی ہے، دوست سے گلے ملا ہے. گھر آئی ہے تو بھابھی نے اس کی جٹھانی ہے، اس نے پھر پوچھا ہے کہاں گئی تھی. یہ چپ، کچھ نہ بولا، اور مستی ہوئی گنگناتی ہوئی نا اپنے روم میں چلے گی. اب جٹھانی کے نا سینے پہ سانپ لوٹے کہ کیا چیک کرتا، کہاں گئی تھی، پیچھے لگے کمرے کے پاس جائے کہ ہوا کیا ہے، کان لگا کے سننے کی کوشش کرے، سمجھ نہ آئے. اب وہ انتظار میں تھی کہ شوہر آئے تو میں اس کو بتاؤں کہ مجھ میں کوئی نقص نہیں ہے. جب انتظار ہونا تو وقت گزرتا نہیں ہے. وہ بار بار گھڑی دیکھے، قدرتی شوہر تھوڑا لیٹ تھا، نیند بھی نہ آئے اس کو. بیٹھی شوہر آیا، اٹھ لیا ہے، گلے ملی ہے، اس کو دکھائیے رپورٹ، دیکھو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر نے کہا تم بالکل کلیئر، تمہیں بانجھ نہیں ہو. تو شوہر تھکا ہوا تھا، اس نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے. اس نے کہا کہ آپ بھی اپنا ٹیسٹ کرا لیں تاکہ پتہ چل جائے کہیں آپ تو بانجھ نہیں ہے. شوہر کو ایک دم غصہ آیا، بدتمیز کیا کہنا چاہتی ہو، میں بانجھوں؟ کہتی میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ ٹیسٹ کرا لیں تاکہ کلیئر ہو جائے مسئلہ کی طرح ہے. ادھر بھابھی جو نا کان لگا کے سن رہی ساری باتیں. اس کو شکر ہوا کہ مجھے معلوم پڑ گیا سٹوری کیا ہے. اب نا
اب نورین میں اور اس کے شوہر میں علی میں کافی جھگڑا کے بعد جب پرسکون ہوئے تو دونوں میں بات چیت بند ہو گئی. اس نے اس طرف منہ کیا سو گئی، اس نے اس طرف منہ کیا سو گئے. صبح وہ اٹھنے سے پہلے آفس چلا گیا، ناشتہ بھی نہ کیا. باہر جب آئی ہے تو اس کی جٹھانی کہتی ہیں اچھا بڑے ٹیسٹ لے کے آئی ہے، جھوٹے ٹیسٹ کراتی پھرتی، تو بھیا ہی بانج ہے، دیکھنا میں اپنے دیور کی اور شادی کروں گی، تجھ پہ سوکن لے کے آؤں گی، تجھے طلاق دلوا دوں گی، اور یہ اور وہ. کہتا ہے مجھ کو اور غصہ آئے کہ یہ ساری باتیں اس کو معلوم پڑ گئیں اور یہ مجھے جینے نہیں دے گی، اور میری رپورٹ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں سب لوگ. بڑی پریشان. اسی چکر میں نا باہر لان میں بیٹھی ہے اور سوچ رہی ہے کہ شام کو نا میرا شوہر آئے گا، اس سے دوبارہ بات کروں گی. اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے. دروازہ کھولتی ہے تو وہاں سے نا باہر ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے. وہ پورا چہرہ اس کا لپٹا ہوتا ہے، صرف آنکھیں باہر ہوتی ہیں، سب نے نقاب کیا اور بچہ ہاتھ میں ہوتا ہے، بچہ رو رہا ہے. اور کیا پوچھا کون ہے جی آپ؟ کہتی ہے آپ کے شوہر مجھ کو اتنا دکھ دیا ہے، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہے، دیکھو بچہ. نے بچہ کیا، بچہ بھی رو رہا ہے. اتنے میں میری جٹھانی نے پیچھے سے آواز دیا ہے نورین ادھر آؤ. میں نورین جو ہی پلٹی ہے تو وہ عورت غائب ہو گئی. اس نے اس کے پیچھے کیا، تعقب کیا، رکشہ وہیں رکا ہوا، رکشے میں بیٹھ کے چلی گئی. اب بڑا دکھ لگے. اب میں پھر غصے میں، نورین جناب پریشان کہ یہ تو ماجرے کچھ ہو رہا ہے. ادھر جٹھانی ساری بات سن لی تھی. کیا اس نے عورت نے کہا تھا؟ کہتی ہے ہاں دیکھ لیا نا، تو کہتی تھی نا تیرا شوہر بانج نہیں ہے، نہ مرد ہے، اس سے اولاد نہیں ہو سکتی، دیکھ وہ کیا گل کھلایا. اسی کو میں گھر کی بہو بناؤں گی، دیکھ لینا، میں اس کو لے کے آؤں گی گھر میں، پتہ کروں گی کون ہے، پوچھوں گی اپنے دیور سے. نورین کو تب بس نہ چلے کہ اپنے آپ کو ماروں یا اس کے ماروں. اس کو زہر لگنی شروع ہو گئی تھی. وہ جٹھانی اس کی. شام کو شوہر آیا، پھر وہ وہاں بھارت شروع ہو گئی. مجھے پتا چل گیا آپ کیا گل کھلاتے پھر رہے ہیں، کیوں رات کو لیٹ آتے ہیں، فون پہ کس سے بات کرتے رہتے ہیں، اب کیا ہو گیا؟ علی پوچھتا ہے. کہتا ہے ایک لڑکی آئی تھی کہتا کون لڑکی؟ کہتا جس کو ماں بنایا آپ نے. علی کہتا میں تھپڑ ماروں گا منہ پہ، بدتمیزی کر رہی مجھ سے. کہتا ہے اچھا میں تھپڑ مارو گے؟ باہر وہ بچے پیدا کرتی پھر رہی ہے. کہتا کیا کہانی کیا ہے؟ کہتا ہے ایک لڑکی آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے شوہر نے مجھ کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور ساتھ بچہ لے کے آئی تھی جو آپ کا بچہ ہے. علی کو اتنی بات پہ غصہ آیا، تھپڑ دے مارا. جب تھپڑ مارا ہے تو نورین جناب بیٹھ کے اس طرف گری ہے. اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، کئی دن تک دونوں میں بات چیت نہ رہی. نورین روتی رہتی، پریشان رہتی، اور کھاتی پیتی بھی کم. ہر چیز کو بھابھی دیتی ہے، جٹھانی اس کو بنا کے دے رہی ہے، وہ کھا رہی ہے. اور ایک دن طبیعت بہت خراب ہو گئی. اب اسے بات تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کو اٹھا کے نا ہسپتال لے کے گیا. علی ہسپتال لے گیا. ڈاکٹر نے کہا اس کو ٹیسٹ کرنے پڑیں گے. اس کے اور ٹیسٹ کیے. ٹیسٹ کے بعد نا ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ کو کوئی شخص ایسی دوائی دے رہا ہے جس سے آپ کے بچے نہ ہو، حمل نہ ٹھہرے، بچہ ضائع ہو جائے. وہ کہتی حیران پریشان، سوچتی ہے کہ میرا شوہر یہ کام کر رہا ہے. پھر سوچتی نہیں، لازمی میری جٹھانی یہ کام کر رہی ہوگی. اب جب علی اس کو گھر لے کے آیا، اب اس نے کیا کیا کہ نا جٹھانی کوئی بھی کھانا بنائے اس کے ہاتھ کھانا نہ کھائے، اس کے کوئی چیز نہ پیے، اور اس کا نا پیچھا کرے کر کے آ رہی ہے، دیکھتی کچن میں کیا کر رہی ہے. وہ کئی بار دیکھا کہ دودھ میں کچھ ملا کے دے رہی ہے، وہ دودھ نہ پیے، کوئی چیز اس کی نہ پائے کھائے پیے، کوشش کرے خود ہی کچھ بنا لے کھا لے. اب ادھر علی نے بھی تھوڑا دوبارہ لائن پہ آنا شروع ہو گیا، گپ شپ ہونی شروع ہو گئی. کہتی ہے کہ ابو نے اور امی نے ایک دعوت رکھی ہماری، ہم دعوت پہ گئے، جب واپس آ رہے تھے تو گھر پہنچے، اور ادھر جو جٹھانی تھی میری اور ایک اور لڑکی ساتھ بیٹھی تھی، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. انہیں پتہ نہیں لگا کہ ہم کب دروازے پہ آ گئے ہیں. علی اور میں دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس دن تم نے کمال کر دیا تھا، کیا ڈرامہ کیا تھا. اس کے تو پیریں تلے زمین نکل گئی تھی. اور جو بچہ لے کے آئی تھی نا، وہ تو کمال کام کر دیا تھا. کہتی تم فکر مت کرو، تم کو اس گھر کی بہو بناؤں گی، بلکہ اس کو طلاق نہیں دلوائیں گے، اس کے اوپر سوکن لے کے آئیں گے. اس نے میرے دیور کو پھنسایا تھا نا، میں اس کو ایسا ذلیل کروں گی کہ یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گی. موت مانگی موت نہیں آئے گی اس کو، مجھے اتنی زہر لگتی ہے یہ نورین. اب علی میرے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے، نورین کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے، نورین علی کے منہ کی طرف دیکھ رہی ہے. جو علی اس اپنی بھابھی کو اپنی ماں سمجھتا تھا، وہ کتنی بڑی ناگن تھی. علی نے ایسا کھنگارا ہے. جب بھابھی نے پیچھے دیکھا ہے تو ایک دم کھڑی ہو گئی، اور جب وہ لڑکی کھڑی ہوئی ہے پھر تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں،
وہی میری دوست تھی جس نے میرے منگیتر کو پھنسایا تھا اور اس سے بھی شادی نہیں کی۔ اس کو دکھ تھا کہ میں نمبر 1 پہ کیوں ہوں، میں ہر کلاس میں ٹاپ کرتی ہوں۔ اسی دکھ میں جلتی انہیں کہیں شادی نہ کی اور اپنا بھی تباہ کر رکھا تھا، اب میرا گھر تباہ کرنے آئی تھی۔ وقت گزرا، ہم لوگوں نے اپنا گھر علیحدہ لے لیا۔ اب نورین کے 4 بچے ہیں، اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی ہے۔ جو عورت اگر مکر پہ آئے نا تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے، اس لیے عورت کے مکر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔